السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی آواز اور اپنے الفاظوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں۔ آج سے میں انشاءاللہ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہی ہوں، وہ ہے کہ کیا ہمارے الفاظ زندہ رہتے ہیں؟ الفاظوں کے اوپر جو کچھ ہم بول رہے ہیں، کیا یہ الفاظ ہماری طاقت رکھتے ہیں؟ کیا یہ الفاظ کل کو ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے؟ کیا یہ الفاظ جو ہم بول رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں، یا جو الفاظ ہم بول رہے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ رکھا جا رہا ہے؟ یا جو کچھ ہم بول رہے ہیں کیا یہ الفاظ زندہ رہتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم زندہ مخلوق ہیں، تو کیا جو کچھ ہم بول رہے ہیں، جو کچھ ہم سپیک کر رہے ہیں، کیا وہ بھی چیزیں زندہ رہیں گی ہمارے ساتھ؟ اگر ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، کیا یہ ہمارے بولے الفاظ زندہ رہیں گے؟ تو ہاں، یہ الفاظ جو ہیں، ہماری جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے بولنے کی، یہ صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، اور کسی انسان مخلوق کے اندر یہ طاقت نہیں ہے بولنے کی۔ جانوروں کے اندر ہے، لیکن وہ اس کی زبان کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ صرف ایک انسان دنیا میں گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتے تھے۔ اس کے بعد نہ ان سے پہلے کوئی تھا، نہ ان کے بعد کوئی آیا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی بات سمجھا سکتا ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہ دوسرے تک کنوے کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی جو دلائل ہے، کیا ہمارے الفاظ جو ہم بول رہے ہیں وہ لکھے بھی جا رہے ہیں کہ نہیں، تو سب سے پہلے میں قرآن میں اس سے آپ کو دلائل یا قرآن کی آیات سے اس سے بات کروں گی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران ہوتا ہے۔ آیت نمبر 18 سورہ قاف کی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب نگرانی کرنے والا اور عتید تیار۔ اس آیت کے مفہوم کے قریب یہ آیت ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعملون ما تفعلون سورہ الانفطار۔ حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اگرچہ انسان کا ہر قول و فعل اللہ اور ارادہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، مگر فرشتوں کے ذریعے سے کتاب اعمال کی تیاری قیامت کے دن اس پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 اور 13۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھا جائے تو آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے سے انسان کی تقریباً ہر قول و فعل کا مکمل نقشہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ انسانی ایجادات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو عطا کردہ صلاحیتوں کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کو دیکھ کر بندوں کا جو حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں بیان فرمایا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا سورہ الکہف آیت نمبر 29۔ اور کتاب رکھی جائے گی، پس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، اس میں جو ہوگا وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کے دلائل میں میں بات کروں گی کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں ان کو کون لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کرامن کاتبین، 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو نہ نافرمانی کرتی ہے، نہ روح گردانی کرتی ہے، نہ بھولتے ہیں، نہ چوکتے ہیں۔ جو اللہ نے حکم دیا اس کو انہوں نے 100% جو ہے اس کو بجا کے لانا ہے، یعنی وہ اس بات کو بھول ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو اس سے ٹس سے مس ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ
کہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہمارا ریکارڈ رکھیں، تو آج ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ باقاعدہ ہمارا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ قرآن میں اس میں دلائل دیکھے تو میری بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے، آج دنیا میں جو ہمارا دل کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے جیسی طاقت دی ہے، تو اس سے ہم بہت کچھ اپنے آپ کے لیے یا ادراز دوسرے لوگوں کے لیے بھی، اس کے لیے ہم بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، ہم جہاد کر سکتے ہیں، ہم کسی کی مصیبت میں کام آ سکتے ہیں، کسی کی پریشانی میں کام آ سکتے ہیں، کسی کا ہم حوصلہ بن سکتے ہیں، کسی کی ہم بات سن سکتے ہیں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے بولنے کی، تو ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف یہ تو نہیں کہ ہم غلط اور درست یعنی کہ بولتے جاتے ہیں، بنا کچھ سوچے بنا کچھ سمجھے ہم بول رہے ہیں، جو ہماری دل کرتا ہے ہم وہ زبان سے جو ہے اس چیز کو ہم نکالتے جاتے ہیں، چاہے اس میں کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں، کسی کی ہم خوشی کو ختم کر دیں، کسی کے ہم غم کو بڑھا دیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے بولنے کی، تو ہم نے بولنا ہی بولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، بے شک نیگیٹو پوائنٹ سے بولیں، پازیٹیو پوائنٹ سے بولیں، ہم نے کیا کرنا ہے، بولنا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اگر بولنا ہے تو یہ نہیں بولنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے تو ہم جھوٹ، سچ، غلط، درست، الزام، گمان، بہتان، مذاق، طنز، تشہیر، غیبت، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم نے بولنا ہے۔ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ الفاظ بولنے ہیں جو ہمارے حق میں گواہی بنے، وہ نہیں بولنے جو ہمارے خلاف جو ہیں کل کھڑے ہوں۔ تو ہم نے انشاءاللہ کیا کرنا ہے، بولنے کا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو ہم نے اس کو انشاءاللہ کسی کے غم کا مداوا بننا ہے، کسی کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، کسی کے لیے ہم نے حوصلہ بننا ہے، کسی کے لیے ہم نے یعنی ہم کسی کے ساتھ کسی کے غم میں چلنے والے ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے تو، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو چند گھڑیاں ہمیں دی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کو اچھے رویوں، اچھے اخلاق، اچھے الفاظوں اور اچھی باتوں سے زندہ رکھیں۔ تو اور اس کی مثال میں انشاءاللہ جو میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا، کیا ہمارے الفاظ زندہ رہتے ہیں، وہ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لیکچر لکھیں گے، اور باقاعدہ اس کے ساتھ ہم دلائل سے بات کریں گے کہ جو کچھ آج ہم بول رہے ہیں وہ ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں ہمارے الفاظ زندہ رہتے ہیں۔ اس میں بہت سے جو ہے ہم قول بھی دیکھیں گے، صحابہ کرام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، قرآن سے ہم دلائل لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہمیں اللہ نے بولنے جیسی عظیم طاقت دی ہے تو ہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو بھی تبدیل کریں، لوگوں کے اوپر طعنہ زنی نہ کریں، اس کے بجائے ہم اچھے الفاظ استعمال کریں۔ تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی، آپ لوگوں کے کوآپریشن کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ میں جو سیریز آج سے سٹارٹ کر رہی ہوں وہ ہے کہ کیا ہمارے الفاظ زندہ رہتے ہیں، کیا ہمارے الفاظ جو ہم بول رہے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں، کیا ہمارے الفاظ جو ہے ہماری طاقت رکھتے ہیں، کیا ہم الفاظوں سے کسی شخص کو چینج کر سکتے ہیں، کیا ہم الفاظوں کے ذریعے خود کو کامیاب کر سکتے ہیں، کیا ہم الفاظوں کے ذریعے کسی دوسرے انسان کو کامیاب کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے الفاظوں کے ذریعے کسی نا امید کو امید دلا سکتے ہیں، کیا ہم کسی اپنے الفاظوں سے ناراض شخص کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت سے کوشچن ہیں، کیا ہم اپنے الفاظوں کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو معاف کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنے الفاظوں کے ذریعے کسی انسان کی عزت واپس لے آ سکتے ہیں۔ تو ہاں، ہر بات کا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ ہم اپنے الفاظوں کو، اپنی باتوں کو، اپنی آواز کو، اپنی سوچ کو ہم اللہ کی راہ میں حج کریں گے، اور انشاءاللہ ہم انہی الفاظوں کے ذریعے لوگوں کے لیے نئی امید پیدا کرنے والے اور نئی سوچ پیدا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول کر لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر میرا ہوگا وہ ہوگا کیا ہمارے الفاظ زندہ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہاں ہمارے الفاظ زندہ رہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گی، اور مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی بھی ضرورت رہے گی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔